السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں مبارک ہو۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس نشست میں قرآن مجید کے 100ویں پارے کی تفسیر پیش کی جائے گی، جس میں شامل ہیں سورۃ النساء کے 20 رکوع۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارا یہ پارہ نمبر 4، اس کا آخری چوتھائی یہ سورہ نساء سے شروع ہو رہا ہے، اور پھر 5واں سپارہ جس کو والمحصنات کا سپارہ کہتے ہیں، اس طرح یہ 100واں سپارہ آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس کرو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ اپنے وہ مال جنہیں تمہیں اللہ نے تمہارے لیے تمام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت دو۔ یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں جبکہ وصیت جو میت نے کی ہے پوری کر دی جائے اور قرض جو اس کے ذمے ہو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے زیادہ قریب ہے، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 حصے کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا۔ اس کے بعد کہ جو وصیت کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جن کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہوں اور ان کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو وہ بھائی اور یا بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے جبکہ وصیت پوری کر دی جائے اور قرض ادا کر دیا جائے۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ اور دانا بینا اور نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس کا مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو انہیں دے چکے ہو، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں،
बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो, और वो तुम्हारे दूध शरीक बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी बीवियों की लड़कियाँ जिन्होंने तुम्हारी गोद में परवरिश पाई हो। अब ये वल मोहसनात का यानी 5वां सिपारा शुरू हो रहा है। इसमें इरशाद हुआ है कि जो औरतें नेक हों उन्हें अपने माल के ज़रिए हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, बशर्ते कि हिसार निकाह में उनको महफूज करो, यानी बग़ैर निकाह के ये ताल्लुक़ कायम ना हो, आज़ाद शहवत रानी मत करने लगो। फिर जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी का लुत्फ़ तुम उनसे उठाओ उसके बदले में उनका मेहर बतौर फ़र्ज़ के अदा करो। जो शख्स तुम में से इतनी मक़दरत न रखता हो कि ख़ानदानी मुसलमान औरतों से निकाह कर सके, उसको चाहिए कि तुम में से जो लौंडियाँ हैं वो कब्ज़े में हों, उनसे वो निकाह करे। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। अल्लाह चाहता है कि तुम पर उन तरीक़ों को वाज़ेह करे और उन्हीं तरीक़ों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुज़रे हुए सुलहा नेक लोग करते रहें। वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होने का इरादा रखता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीक़े से मत खाया करो। लेन देन होना चाहिए आपस की रज़ामंदी से। एक दूसरे को कत्ल मत करो। यकीन मानो कि अल्लाह तुम पर मेहरबान है। जो शख्स जुल्म और ज़्यादती के साथ ऐसा करेगा हम उसको ज़रूर आग में झोंकेंगे। जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा दिया है उसकी तमन्ना मत करो। जो मर्दों ने कमाया है वो उनका हिस्सा है, जो औरतों ने कमाया है वो उनका हिस्सा है। और हमने हर उस तरके के हक़दार मुकर्रर कर दिए हैं जो वालिदैन और रिश्तेदार छोड़ कर जाते हैं। मर्द औरतों पर कव्वाम हैं, उनके निगरां हैं, इस बिना पर कि अल्लाह ने उनसे हर एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बिना पर कि मर्द अपने माल खर्च करते हैं। बस जो सालेह औरतें हैं वो इताअत शियार होती हैं और दूसरों के पीछे अल्लाह की हिफाजत निगरानी में उनके हुकूक़ की हिफाजत करती हैं। तुमने उन लोगों को भी देखा जिन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया, वो ख़ुद ज़लालत के ख़रीदार बने हुए हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह गुम कर दो, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है। अपनी ज़बानों को तोड़ मोड़ कर कहते हैं समीना व असैना। कहना चाहिए इस्मा और उनजुरना, यानी बेअदबी के अल्फाज नहीं कहने चाहिए, अदब के साथ रसूल के सामने बात करनी चाहिए। ऐ वो लोगों जिन्हें किताब दी गई है, मान लो उस किताब को जो हमने नाजिल की है, और उस किताब की तस्दीक व तायीद करती है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, उस पर ईमान ले आओ। तुमने उन लोगों को भी देखा जो अपनी पाकीज़गी नफ्स का दम भरते हैं, हालांकि पाकीज़गी तो अल्लाह ही जिसे चाहता है अता करता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया, और उनका हाल ये है कि तागूत को मानते हैं और नाहक की पैरवी करते हैं। वो ये नहीं देखते कि जब उनकी खाल गल जाएगी तो अल्लाह ताला दूसरी खाल पैदा कर देगा और हमेशा उनको अजाब में मुब्तला रखेगा। ऐ मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सपुर्द कर दो, और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो अदल के साथ करो। अल्लाह तुमको उम्दा नसीहत करता है और यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से साहिब अम्र हों, जो तुम्हारे सरदार हों। ऐ नबी, तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो दावा तो करते हैं कि हम ईमान लाए उस किताब पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई और उन किताबों पर जो तुमसे पहले नाजिल की गई थी,
مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہو اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ اے محمد، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جن کے درمیان اس بات کی صلاحیت ہے کہ اس سے صحیح نتیجہ نکال سکیں۔ پس اے نبی، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دیا کرو، کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خوں بہا دے، الا یہ کہ وہ خوں بہا معاف کر دیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دو دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا زمین اللہ کی وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، یعنی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ لو۔ اور اے نبی، جب تم مسلمانوں کے درمیان حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، جب وہ سجدہ کرے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے در گزر کی درخواست کرو۔
وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ اے نبی، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک کی بخشش نہیں ہوتی، اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا۔ لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح ہر حال میں بہتر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار بنو اور خدا کے واسطے گواہ بنو، اگرچہ تمہارا انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ہی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کس مساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول رہتے ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے؟ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ یہ 1.25 سپارے کی تفسیر و ترجمہ، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمارے اس سننے کو، بیان کرنے کو قبول فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں ہماری زندگی میں اللہ تعالی عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا پروگرام تفسیر قرآن تلخیص ترجمہ، اللہ مجھ کو اور تمام ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دیکھنا نہ بھولیں آج شب حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ اجازت دیجیے مجھے، خدا حافظ، السلام علیکم۔